حضرت علی اور حضرت عائشہ کے لشکر کے درمیان اتنی شدید جنگ ہوئی کہ ہر جگہ پر قلب لشکر کا گمان ہوتا تھا۔ اہل یمن نے نہایت پامردی دکھائی اور حضرت علی کا جھنڈا سنبھالتے ہوئے کوفہ کے 10 آدمی مارے گئے۔ ان میں سے 5 ہمدانی تھے اور بقیہ یمنی۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو دوسرا جھنڈا سنبھال لیتا۔ آخر میں یزید بن قیس نے جھنڈا سنبھالا اور یہ جھنڈا آخر وقت تک اسی کے پاس رہا۔ ربیہ میدان میں آگے بڑھے۔ اس وقت اہل کوفہ کے میسرہ کے جھنڈے کے نیچے لڑتے لڑتے زید، ساسا اور سلیمان اور عبداللہ بن رقبہ المغیرہ مارے گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن راشد سلیمی یہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھا: اے اللہ، آپ ہی نے ہمیں گمراہی سے ہدایت فرمائی اور ہمیں جہالت سے محفوظ رکھا اور ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا کیا جس کے بارے میں ہم آج تک شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد یہ قتل کر دیا گیا۔ پھر حسین بن معبد بن النعمان قتل ہوا۔ قتل ہوتے وقت اس نے جھنڈا اپنے بیٹے معبد کو دیا اور اس سے کہا: اے معبد، اس جھنڈے کو قریب ہی رکھنا اور زیادہ آگے نہ بڑھنا۔ اس کے بعد یہ جھنڈا آخر وقت تک اس کے ساتھ رہا۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد و طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب کوفہ اور بصرہ کے مزریوں میں جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لشکر میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اپنے اپنے ہاتھ پاؤں تلاش کرو۔ لوگ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی جنگ ہوئی تھی اور نہ آج تک کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہے جس میں لوگوں کے اتنے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں جیسا کہ اس جنگ میں کٹے تھے، اور یہ نامعلوم ہو سکتا تھا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے اور یہ کس کا پاؤں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عطاب کا شہادت سے قبل ہاتھ کٹ چکا تھا۔ ان دونوں لشکروں میں سے جس کا بھی ہاتھ پاؤں کٹ جاتا تھا وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ وہ قتل ہو جائے، اس لیے وہ میدان میں برابر ڈٹا رہتا تھا۔ جب جنگ زوروں پر ہونے لگی تو اہل کوفہ کا میمنہ اہل بصرہ کے قلب میں گھس گیا۔ اس طرح اہل بصرہ کا میسرہ اہل کوفہ کے قلب میں گھس گیا، لیکن اہل کوفہ کے میمنہ اور میسرہ نے مخالفین کو اپنے دستوں میں بالکل نہ گھسنے دیا۔ اس طرح بصرہ کے میسرہ نے بھی مخالف کو اس کا قطعاً موقع نہ دیا۔ حضرت عائشہ نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ جو ان کے دائیں جانب تھے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ صبرہ بن شیمان نے جواب دیا: آپ کے لڑکے ازد ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: اے آل غسان، تمہاری بہادری عام سننے میں آتی ہے، آج اپنی شجاعت و بہادری کو قائم رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے تمثیلاً یہ شعر پڑھا: غسانی جو حفاظت کرنا جانتے ہیں انہوں نے جنگ کی، اس طرح حنب، اوس اور شبیب نے بھی جنگ کی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے دائیں جانب والوں کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ بکر بن وائل۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: تمہارے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے: بکر بن وائل اپنی عزت کی خاطر ہم پر اس طرح چڑھ کر آئے کہ وہ سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے بکر بن وائل، تمہارے مقابلے میں بنو عبد القیس ہیں، تم آج ان سے بڑھ کر جنگ کرو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس دستے سے سوال کیا جو ان کے آگے تھا: تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہم بنو ناجیہ ہیں۔ حضرت عائشہ: بہت خوب، آج البتہ اور قریشی تلواریں باہم ٹکرا رہی ہیں، آج تم لوگ ایسی جنگ کرو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ کے ارد گرد بنو ذبح کے لوگ آ گئے۔ حضرت عائشہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: اب چنگاریاں اچھی طرح بھڑک اٹھی ہیں، اب بنو ذبح نرم پڑ گئے تو ان کے ساتھ بنی عدی شامل ہو گئے، حتیٰ کہ اکثریت بنو عدی کی ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ مخلوط ہیں اور کوئی معینہ قبیلہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: جب تک بنو ذبح میرے ارد گرد لڑتے رہے اس وقت تک اونٹ کا سر نہ جھکنے پایا تھا، انہوں نے آخر وقت تک اونٹ کے سر کو سیدھا رکھا۔ انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور جتنے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں اتنے کسی قبیلے کے نہیں کٹے۔ وہ دونوں لشکروں میں سب سے زیادہ غالب رہے کہ مخالفین اونٹ پر تیر اندازی کر رہے تھے اور بنو ذبح برابر کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور میری حفاظت کر رہے تھے۔ پھر دونوں قلب لشکر مل گئے اور قوم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ علیحدہ رہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے سے مل گئے۔ اس کے بعد ابن یسربی نے اونٹ کی مہار پکڑی۔ یہ ابن یسربی وہ ہے جس نے البا بن الحیثم، زید بن سوحان اور ہند بن عمر کے قتل کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جنگ کے دوران یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا: میں ابن یسربی ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور میں البا اور ہند الجملی کا قاتل ہوں۔ میں زید بن سوحان کا بھی قاتل ہوں جو علی کے دین پر تھا۔ حضرت عمار نے ابن یسربی کو اپنے مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ میں دنیا کا بہت مزہ چکھ چکا ہوں
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ میں تیرے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اگر تو سچا ہے تو اپنی فوج سے نکل کر آگے آ اور میرے مقابلے پر آ۔ ابن یسبی نے اونٹ کی مہار بنو عدی کے ایک شخص کو دے دی اور فوج سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے عمار کی حفاظت کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب ابن یسربی عمار کے قریب آیا تو عمار نے اپنی ڈال اس کے کھینچ ماری جو اس کی تلوار پر پڑی۔ تلوار اچھل کر اس کی ٹانگوں پر گئی اور اس کے دونوں پیر کٹ گئے۔ عمار کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی کے لشکری ابن یسربی کو اٹھا کر حضرت علی کے پاس لے گئے۔ حضرت علی نے انہیں قتل کا حکم دے دیا۔ جب ابن یسربی قتل ہو گیا تو اس عدوی نے لگام کسی اور کو دے دی اور خود میدان میں آ کر مبارزت طلب کی۔ عمار اس کے مقابلے پر آنا چاہتے تھے کہ ربیعہ العقیلی اس کے مقابلے پر نکلا۔ عدوی کا نام عمر بن بجرہ تھا اور اس کی آواز بہت بلند تھی۔ وہ اس وقت یہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا: اے ماں، ہم آپ کے بہت ہی مہربان دیکھ رہے ہیں، حالانکہ مائیں تو بچوں کو غذا دیتی ہیں اور ان پر رحم کرتی ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتی کہ کتنے بہادر زخمی ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں کاٹی جا رہی ہیں؟ اس کے بعد یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا اور دونوں ہی مارے گئے۔ ابو رجاء العطاردی کا یہ بیان ہے کہ میں جنگ جمل کے روز ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور تلوار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل کرتا جیسے آگ کی چنگاری ہو، اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا: موت ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم عثمان بن عفان کا بدلہ نیزوں کی نوکوں سے لینے آئے ہیں۔ ہمارے امیر کو ہمیں واپس کر دو، پھر ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں۔ عمر نے ابو الحسن کے ذریعے الحزلی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل کے روز عمر بن یسربی اپنی قوم کو جوش دلا رہا تھا۔ لوگ حضرت عائشہ کے اونٹ کی مہار پکڑ پکڑ کر یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: ہم بنو ذبح ہیں، بھاگنے والے نہیں جب تک کہ کھوپڑیاں گرتی نہ دیکھ لیں اور جب تک خون کی سرخ دھاریں نہ بہنے لگیں۔ اے ہماری ماں، اے عائشہ، آپ ہرگز خوف نہ کیجیے، آپ کے تمام بیٹے بہادر اور مرد میدان ہیں۔ اے ہماری ماں، اپنے نبی کی زوجہ اور مبارک ذات اور ہدایت کرنے والے کی زوجہ۔ اس وقت مہار پر 40 آدمی قتل ہوئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: جب تک بنو ذبح کی آوازیں آتی رہیں اس وقت تک اونٹ کا سر بالکل سیدھا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے روز میں زخمی ہو گیا اور تلواروں اور نیزوں کے میرے 37 زخم آئے۔ میں نے اس روز جیسی شدید جنگ کبھی نہ دیکھی۔ نہ تو ہم ہی شکست کھاتے تھے اور نہ مخالفین ہی کو شکست ہوتی تھی۔ ہم میں سے ہر شخص سیاہ پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تھا، اور جو شخص بھی اونٹ کی مہار پکڑتا تھا وہ ضرور قتل ہو جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عطاب نے اونٹ کی مہار پکڑی، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد اسود بن ابی البختری نے مہار تھامی اور وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر مہار تھام لی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آپ کا بانجا عبداللہ بن زبیر ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: ہائے اسما کا غم! اتنے میں میرے سامنے سے اشتر نکلا۔ میں اسے لپٹ گیا۔ دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچے گر گئے۔ میں نے چلانا شروع کیا: اے لوگو، مجھے بھی قتل کر دو اور مالک کو بھی قتل کر دو، یعنی اشتر کو۔ غرض ہمارے اور مخالفین کے آدمی برابر جنگ میں مصروف رہے، حتیٰ کہ ہمیں شکست ہونے لگی اور مہار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اور علی نے چلا کر کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اگر اونٹ ذبح ہو گیا تو یہ لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے اونٹ کو زخمی کر کے گرا دیا۔ اونٹ کے زخمی ہوتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری آواز نکلی کہ میں نے ایسی آواز آج تک نہ سنی تھی۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ہودج اٹھا لو اور اس پر ایک خیمہ لگا دو اور دیکھو کہ عائشہ کو کوئی زخم تو نہیں پہنچا۔ محمد بن ابی بکر نے خیمہ کے اندر اپنا سر داخل کیا۔ حضرت عائشہ نے غصے سے کہا کہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ کون ہے؟ محمد: آپ کا وہ رشتہ دار جس سے آپ سخت ناراض ہیں۔ حضرت عائشہ: کیا خصمیہ کا بیٹا؟ محمد: جی ہاں، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو سلامتی میں رکھا۔ اسحاق بن ابراہیم بن حبیب نے ابو بکر بن عیاس سے علقمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے اشتر سے سوال کیا: تو نے لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل پر مجبور کیا تھا، لیکن تیرے بصرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اشتر نے جواب میں کہا کہ ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن زبیر نے عائشہ کو بغاوت پر مجبور کیا۔ میں دل میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ ابن زبیر سے میری ملاقات ہو جائے، اور اس سے میری ملاقات بھی ہوئی، لیکن کچھ دیر کے لیے۔ افسوس میرے بازو میرا ساتھ نہ دے سکے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اتار لیتا۔ اس نے تو مجھے گھوڑے پر سوار تک بھی نہ رہنے دیا اور نیچے گرا دیا۔
अलकमा कहते हैं कि मैंने अश्तर से सवाल किया कि ये जुमला कि मुझे और मालिक को कत्ल कर दो क्या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा था। अश्तर ने कहा नहीं, बल्कि ये जुमला अब्दुर्रहमान बिन अताब बिन असैद ने कहा था। अब्दुर्रहमान मेरे मुकाबले पर आए, हम दोनों में दो दो हाथ हुए। इसके बाद उन्होंने मुझे गिरा दिया और मैंने इन्हें गिरा दिया। जब हम दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ लोगों, मुझे भी कत्ल कर दो और मालिक को भी कत्ल कर दो। लोग मेरा नाम न जानते थे, इसलिए मैं बच गया, वरना उस रोज़ मैं ज़रूर कत्ल हो जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का ये बयान है कि हमारे सामने एक नौजवान आया। उसने कहा, ऐ लोगों, दो शख्सों से बचे रहना। इनमें एक अश्तर है और उसकी पहचान ये है कि उसकी एक टांग ज़ख्म के बायस खुली हुई है। अश्तर का बयान है कि जब मेरा इब्न ज़ुबैर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने अपना नेज़ा मेरे पाँव की तरफ बढ़ाया। मैंने दिल में कहा कि ये कितना अहमक आदमी है, अगर ये मेरा पाँव काट भी देगा तो क्या मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन जब इब्न ज़ुबैर ने एकदम से नेज़ा दोनों हाथों में थाम कर मेरे सीने पर वार करना चाहा तो मैंने दिल में ख्याल किया। अमर बिन शुहबा ने अबू अल हसन, अबू मखनफ, इब्न अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहमान के हवाले से जंदब का ये बयान नकल किया है कि अमर बिन अशरफ ने ऊँट की महार थामी। यह इतना बहादुर था कि जो शख्स भी इसके सामने आता उसे अपनी तलवार पर रख लेता। इतने में हारिस बिन ज़ुबैर इसके मुकाबले पर आया और वो ये अशार पढ़ रहा था, ऐ हमारी माँ, हम जानते हैं कि आप बेहतरीन माँ हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं देख रही कि कितने बहादुर ज़ख्मी हो रहे हैं और कितनी खोपड़ियाँ और बाजू कट कर गिर रहे हैं। इन दोनों में दो दो हाथ हुए और कुछ देर बाद दोनों ज़मीन पर गिर रहे, क्योंकि कुछ देर तकलीफ़ के बाद दोनों मर गए। जंदब का बयान है कि मैं हज़रत आयशा की खिदमत में मदीना हाज़िर हुआ। हज़रत आयशा ने सवाल किया कि तुम कौन हो? जंदब, मैं कबीला अज़द का एक आदमी हूँ और कूफा में रहता हूँ। हज़रत आयशा, क्या तुम जंग जमल में मौजूद थे? जंदब, जी हाँ। हज़रत आयशा, क्या हमारे साथ शरीक थे या हमारी मुखालफत में? जंदब, मैं आपका मुखालिफ था। हज़रत आयशा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो जिसने ये शेर पढ़ा था, ऐ हमारी माँ, हम जानते हैं कि आप बेहतरीन माँ हैं। जंदब, जी हाँ, वो मेरा चचाज़ाद भाई था। ये सुनकर हज़रत आयशा बे इंतहा रोईं, हत्ता कि उनके चुप होने की कोई सूरत नज़र न आती थी। अमर बिन अबू अल हसन ने इब्ने अबी लैला और दिनार बिन अल मुगीरा के हवाले से अश्तर का ये बयान नकल किया है कि मैंने अब्दुल्ला बिन हकीम बिन हज़ाम और अदी बिन हातिम को दो चीतों की तरह आपस में लड़ते देखा। कुरैश का झंडा इन्हीं अब्दुल्ला बिन हकीम के पास था। हमने अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर लिया और कत्ल कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला ने मरते मरते अदी के खींच कर नेज़ा मारा और उसकी आंख फोड़ दी। अमर ने अबू अल हसन और अबू मखनफ के हवाले से मोहम्मद बिन मखनफ का ये बयान ज़िक्र किया है कि मुझसे कबीला के इन बूढ़ों ने बयान किया है कि जो जंग जमल में मौजूद थे। इस रोज़ कूफा के अज़दियों का झंडा मखनफ बिन सलीम के पास था। ये शख्स उसी रोज़ मकतूल हुआ। इसके कत्ल होने के बाद उसके घर वालों में साहब ने झंडा संभाला, लेकिन वो भी कत्ल हुआ। इसके बाद इसके भाई अब्दुल्ला बिन सलीम ने झंडा पकड़ा और वो भी कत्ल हुआ। आखिर में अला बिन अरवा ने झंडा संभाला और फतह के वक्त तक झंडा उसी के हाथ में रहा। सरी ने शोएब और सैफ़ के हवाले से मोहम्मद और तलहा का ये बयान ज़िक्र किया है कि इस रोज़ उम्मुल मोमिनीन बड़े बड़े बहादुरों और मज़र के समझदार लोगों के हल्के में थीं। जो शख्स भी लगाम थामता था वही झंडा संभालता था, और उम्मुल मोमिनीन का साथ छोड़ना कोई आसान काम न था। महार सिर्फ वही शख्स थामता था जो ऊँट के इर्द गिर्द जंग कर रहा हो और लोग उसकी वफ़ादारी से वाकिफ़ हों। इनमें से जब कोई शख्स महार थामता तो कहता, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, ताकि उम्मुल मोमिनीन को मालूम हो जाए। खुदा की कसम, अली के साथी इस पर मुसलसल हमले आवर होते, लेकिन ये शख्स बड़ी कोशिशों और मेहनत के बाद ही कत्ल होता, क्योंकि जो भी अली का साथी आगे बढ़ता वो कत्ल कर दिया जाता और इसके हाथ पांव बेकार हो जाते, और वो इस वक्त तक पीछे न लौटता जब तक कि वो अली के सिपाहियों के पीछे कलब तक न धकेल देता। इस तरह अदी बिन हातिम ने एक महार पकड़ने वाले पर हमला किया। उसने अदी की आंख फोड़ दी और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतने में अश्तर आगे बढ़ा। अब्दुर्रहमान बिन अताब ने उस पर हमला किया। हालांकि अब्दुर्रहमान का पांव कट चुका था और ज़ख्मों से चूर था, लेकिन कुछ देर मुकाबले के बाद दोनों के हथियार बेकार हो गए और दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। अब्दुर्रहमान ने अश्तर को ज़मीन पर फेंक दिया और उस पर चढ़ कर बैठने लगा और वो तकलीफ़ से चीखने लगा। जो शख्स भी आगे बढ़कर महार थामता वो उम्मुल मोमिनीन को आगाह करने के लिए ये कहता कि मैं फ़लाँ हूँ और फ़लाँ का बेटा हूँ।
جب عبداللہ بن زبیر نے مہار پکڑی تو وہ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ بولے۔ حضرت عائشہ: تو کون ہے جو کچھ نہیں بولتا؟ عبداللہ: میں آپ کا بانجا ہوں۔ حضرت عائشہ: ہائے رے اسما کا غم! اسما حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں۔ محمد بن طلحہ نے جب آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار تھامی تو عرض کیا: اے ام المومنین، آپ مجھے کچھ حکم دیجیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: حکم یہ ہے کہ اگر تو میدان میں قتل ہو جائے تو آدمی کی بہترین بیٹے کی نظیر بن جا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب تک محمد پر کوئی حملہ آور نہ ہوتا یہ اس پر حملہ نہ کرتے، اور جنگ کے وقت یہ کلمہ ان کی زبان پر تھا: ہم لا ینظرون۔ انہیں کئی آدمیوں نے گھیر کر قتل کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص کا دعویٰ تھا کہ میں محمد کا قاتل ہوں۔